بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يجزي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون قدر الخلائق بقدرته ونشر بها برحمته وابتدى بسفور عيدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا تكانوا على آبائهم أجمعين إنما هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلى على ہزارہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو دین نبی اسلام کے اوپر پیدا کیا اور اس میں بھی شرف بخشا. الحمدللہ ہم لوگ متمسکین میں ولایت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بالخصوص تقریر اور آپ میں سے افراد یہ شرف بخشا کہ اللہ کے نبی کی حال میں اس نے ہمیں رکھا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ ہم ان لوگوں میں ہوتے جو اعلی تناسب کی پوجا کر رہے ہیں. بہت ممکن تھا کہ جو ان لوگوں میں ہوتے کہ جو کشتی نوح سے دور رہ کر وہیں کے وہیں غرق ہو گئے. بہت ممکن تھا کہ ان لوگوں میں ہوتے کہ جو فرعون کا ساتھ دیتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے. بہت ممکن تھا کہ ہم ان لوگوں میں ہوتے کہ جو جناب عیسیٰ کے سامنے ان کے مد مقابل کھڑے تھے. بہت ممکن تھا کہ قریش میں تھے ہم. بہت ممکن تھا کہ قریش میں ان لوگوں میں ہمیں ہوتے کہ جن کے گھر کے 70-72 بت خانے کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے. بہت ممکن تھا کہ خدا نخواستہ اللہ کا احسان کہ ایسا نہیں ہوا کہ بدر میں ہم ان لوگوں میں ہوتے کہ جو حملہ آور تھے. بہت ممکن تھا کہ احد میں ان لوگوں میں ہوتے کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنے والے تھے. بہت ممکن تھا کہ عرب سے نہ ہو کے عجم کے ان دیار میں بھٹک رہے ہوتے کہ جہاں دین کے نام پر جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہت ممکن تھا کہ ہم کسی ایسے ملک میں پیدا ہوتے جہاں دین نام کی چیز نہیں تھی. بہت ممکن تھا ان آدیواسیوں میں ہوتے کہ جنہیں آج تک بھی کوئی نہیں جانتا. اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور شیان حضرت قرار دیا. اس کے بعد پھر اس کا شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اصولیوں میں ہے، اخباریوں میں نہیں ہے.
اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم نمازیوں میں ہیں، بے نمازیوں میں نہیں ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہیں جماعت کی توفیق ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ان لوگوں میں ہے جو جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم ان لوگوں میں حاضر ہیں کہ جو چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو نماز سے دور رہا کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان جو کہتے دیتے ہیں کہ جمعے کی کیا ضرورت ہے، ان میں نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم جمعہ پڑھنا چاہتے تھے اور جمعہ پڑھنے کی توفیق اس نے دی، ورنہ تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آنا تو چاہتے ہیں نماز جماعت میں لیکن نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ مجھے اور آپ نے اس نے ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو اذان کے بعد سارے موقع خطبہ جمعہ میں ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ابھی آخری رکعت تک پہنچیں گے، کتنے لوگ ہیں کہ جو چاہ کر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، کتنے لوگ ہیں کہ جو آدھا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بس کب آتے ہیں جب اقامت شروع ہو۔ اس کا احسان ہے مجھ پہ اور آپ کہ ہم یہاں حاضر ہیں، ورنہ میری اور آپ کی ذات کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، کروڑوں گئے، کروڑوں دنیا میں ہیں، آپ کے نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کی نسل ہی نہ ہو اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ دنیا کا ہر انسان کافر ہو جائے اس کو فرق نہیں پڑنے والا، دنیا کا ہر انسان مسلمان ہو جائے اس کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا، سب کے سب مومن ہو جائیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سب کے سب کافر ہو جائیں اس کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا، سب جمعہ پڑھیں اس کو فرق نہیں پڑنے والا، سب جمعے سے دور ہو جائیں اس کو فرق نہیں پڑے۔ جو فرق پڑتا ہے میری اور آپ کی ذات، جو فرق پڑتا ہے ہم ہیں، ہمارے اوپر فرق پڑتا ہے۔ نماز پڑھیں گے پھر اس کی ملے گی، نماز پڑھیں گے تو برکت حاصل ہوگی، نماز پڑھیں گے تو رحمتیں ملیں گی، نماز پڑھیں گے تو مغفرتیں ملیں گی، نماز پڑھیں گے تو تمام تر نیکیاں حاصل ہوں گی، نماز میں حاضر ہوں گے تو بارگاہ رب العزت میں تو بعد کی بات ہے، کم سے کم اس دنیا میں جب جب نماز جماعت میں حاضر ہونے والوں کی گنتی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، جب بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو مسجد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، بھائی ہمیشہ اگلے دن سے ہی گنا جاتا کہ ارے بھائی بیچارے اس جگہ بیٹھا کرتے تھے، جماعت میں ہمیشہ حاضر ہوا کرتے، نماز میں ہمیشہ حاضر۔ یہ ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا لطف ہے پروردگار عالم کا، لوگوں کے ذہن میں جگہ کر لیتا ہے وہ شخص جو نماز میں حاضر، جو نماز میں پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کا احسان کہ میں اور آپ ان لوگوں میں ماہ سفر کی آج 11 تاریخ ہمارا نتیجہ رہا ہے کہ ہمیشہ پورے ہفتے میں آنے والی مناسبات کی اوائل ہفتہ میں ہی ذکر کرتے چلے تاکہ اپنی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں بتایا تو جناب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ہر ایک شخص کی ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی طرف سے خطبہ جمعہ میں اس ہفتے میں آنے والی مناسبات کا ذکر کریں۔ آج کا دن بلکہ آج کی رات 11 سفر، آج کا دن جو شب گزری، اس شب کو تاریخ میں ایک نام ملا۔ سن 37 ہجری میں تاریخ میں اس شب کو ایک نام دیا گیا۔ کیا نام تھا؟ اس نام
شب کا نام دیا گیا لیلۃ الحریر. کیا مطلب؟ یہ وہ ایام ہے جن میں سن 37 ہجری میں امیر کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دنیا کے ملعون ترین شخص معاویہ ابن کون اللہ جانے، ویسے ابو سفیان کہہ دیتے ہیں، دونوں کے درمیان جنگ چل رہی. جنگ صفین اس جنگ کا نام. انہی ایام میں سن 37 ہجری میں جنگ صفین چل رہی. اور کل کا پورا دن یعنی 10 صفر کا پورا دن اور کل یہ والی پوری رات اور اس سے پچھلی رات اور تقریباً آج کا پورا دن جنگ لگاتار چلتی رہی، حتیٰ یہ کہ رات میں بھی جنگ نہیں بند ہوئی. جنگ نہیں بند ہوئی. اور روایت یہ ہے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر 37,000 افراد دونوں طرف سے شہید ہوئے. 37,000 افراد قتل ہوئے، جن میں زیادہ تر افراد ان کے تھے. ہمارے بھی شہید ہوئے، کچھ معاویہ کے زیادہ تر افراد شہید ہوئے. اس شب کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جو شب گزری، اس شب میں جو جنگ ہوئی، اندھیرا تھا، بہت خطرناک جنگ تھی. اندھیرے میں آج کی طرح روشنی نہیں تھی کہ جناب کوئی طریقہ ہوگا کہ روشنی کر لیں گے. شب تاریخ میں جنگ لڑی جا رہی. روایت ہے، عاصم کوفی روایت کرتے ہیں کہ 900 افراد کو اکیلے امیر المومنین نے اس شب میں قتل کیا. 900 افراد کو اکیلے امیر المومنین نے قتل کیا. حتیٰ یہ کہ امیر شام کے لشکر کی طرف سے الغیاس الغیاس مدد مدد کی آوازیں بلند ہونے لگی. عمرو عاص نے یہ چال چلی کہ قرآن کو 500 قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کرا دیا. چونکہ اب نزدیک تھا کہ معاویہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا. تمام کے تمام معاویہ کے ساتھی ختم ہو جائیں. لہذا دینداروں کو دین کے ذریعے سے ہی دھوکہ دیا. دینداروں کو دین کے ذریعے سے ثابت قرآن کو سامنے لا کر ناطق قرآن کی بات کو ٹھکرایا گیا. قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا اور کہا کہ ہم اس سے فیصلہ چاہتے ہیں. سادے تھے مسلمان، گھبرا گئے دیکھ کے قرآن کو سامنے دیکھ کے گھبرا گئے. کہنے لگے ارے قرآن سامنے اٹھا لیا. روایت یہ کہتی ہے کہ مالک اشتر کو جب مولا نے رکوایا ہے تو معاویہ کے خیمے کے بے حد نزدیک چند ہی قدم کا فاصلہ تھا کہ معاویہ کا خیمہ آپ گھس جائیں اس کے خیمے میں اور اسے قتل کر دیں. مجبور کیا. یہ بڑی جو نقصانات ہوتے ہیں یہ صرف دشمن کی طرف سے نہیں ہوتے. بڑے نقصانات ہمیشہ تبھی ہوا کرتے ہیں جب اپنے لوگ دشمن کے ساتھ ہیں. اب وہ اس کی چال میں آ جائیں، کسی لالچ میں آ جائیں یا جو بھی، بڑے نقصانات تبھی ہوا کرتے ہیں. آج اگر یہ جنگ صفین جاری رہتی تو بے شک دنیا کا رنگ کچھ اور ہوتا. بے شک دنیا کا رنگ کچھ اور ہوتا. بے شک
ولایت امیر المومنین کے سائے میں ہم لوگ آگے بڑھتے رہتے، جس کے نتیجے میں امیر کائنات کے بعد امام حسن کی حکومت آتی، ان کے بعد امام حسین کی آتی، اور اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام تک یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ کیوں ختم ہوا یہ مسئلہ، یہ معاملہ؟ کیونکہ ہمارے اپنے جو تھے انہوں نے اپنے آقا و مولا کو دبا دیا، انہوں نے اپنے امام کی بات کی، انہوں نے خدا کے رسول کے جانشین و وسیع کی بات نہیں مانی کہ اگر وہ خدا کے رسول کے جانشین کی بات مانتے بے شک معاویہ اسی زمین میں ختم ہو جاتا، اس کے نتیجے میں آج بھی وہ خلافت جو خلافت عالمی تھی الغرض آج کا دن وہ دن تھا کہ گزشتہ شب کو شب لیلۃ الحریر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اسی جنگ سے متعلق سن 37 ہجری سے پرسوں کا دن یعنی 13 صفر، جہاں ایک مناسبت سے ایک روایت کے اعتبار سے شہادت جناب سکینہ بھی اس میں ہے، اور ایک اور روایت میں 17 صفر بھی جناب سکینہ کی شہادت بتائی جاتی ہے، وہ بھی پرسوں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب ہارون کی وفات کا روز بھی 13 صفر کو ہے۔ معاف کیجیے گا، سن 37 ہجری میں جنگ صفین کی ہم جو بات کر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور ابر عاص کا جو حکمین والا واقعہ آپ لوگوں کی نظر میں ہے، اپنی نظر میں ہے، جو حکمین کو دونوں کے اوپر باقی رکھا گیا، بنایا گیا، قبول کیا گیا، وہ بھی 13 صفر کا واقعہ ہے۔ 12 صفر کے واقعات میں سب سے اہم واقعہ جناب ہارون کون؟ جناب موسیٰ کے بھائی، جو کہ خود اللہ کے نبی تھے۔ جناب ہارون ابن عمران اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ کے حقیقی بھائی اور ان کے جانشین اور ساتھی تھے۔ آپ کا سب سے پہلے ذکر جو ملا کرتا ہے روایات میں، وہ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ مبعوث برسالت ہوئے، تب آپ نے کوہ طور پہ جا کر پروردگار سے دعا کی، پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع اور جانشین بنا دے، میرا وسیع اور جانشین بنا دے، اور وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کیونکہ ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ظریف ہے، بڑا غور کرنے کا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی اس شخص کو بے حد پسند کرتا ہے کہ جو دین کے لیے زبان کو کھولے، جو دین کے لیے زبان کو کھولے، جو دین کے لیے زبان کا استعمال کرے، جو بہترین انداز سے دین کو پہنچا سکے، جو بہترین انداز سے دین کے دشمنوں کو خاموش کرا سکے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو فریضہ بنتا ہے جب جب دین کے اوپر بات آئے، جب نظام ولایت کے اوپر کوئی بات آئے، جب اہل بیت کے لیے کوئی بات آئے، جب نماز کے لیے کوئی بات آئے، اور جب جماعت کے لیے کوئی بات آئے، ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ
دین کے لیے زبان کھولے، زبان کو استعمال کرے، چونکہ اللہ کا ایک نبی اس دوسرے شخص کو جو دین کے لیے زبان کا استعمال کرے پسند فرماتا ہے، اور جسے نبی پسند کرتا ہے اسے ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک خاص بات جناب ہارون کی تھی، زبانی فساد و بلاغت آپ کی بے حد زیادہ تھی، بے حد اچھے انداز سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، سامنے والے کو قائل کر دیا۔ اور دوسری جگہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے آپ کا ذکر اس مقام پہ آ کر سنا جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے نزدیک تمہاری منزل، تمہارا مقام بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ ہارون کا مقام موسیٰ کے نزدیک۔ علی کو زبان سمجھتے تھے اللہ کے رسول، رسول اللہ ہیں، علی کو اپنی زبان سمجھتے ہیں اللہ کے، اس منزلت پہ رکھتے ہیں کہ جہاں ہارون ہے۔ پھر ارشاد فرماتے الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوئی نہ کہے کہ علی بھی نبی تھے، نہیں علی نبی نہیں تھے، علی امام، لیکن ہاں منزلت کوئی ہے، جانشینی آپ کا حاصل ہے۔ اب ان سب روایات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو جانشین نہیں چھوڑا، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو اپنے مقام پہ کسی کو نہیں بٹھایا، یہ حکومت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ دین، یہ اسلام سب ایسے ہی چھوڑ گئے کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایک ذمہ دار آدمی اگر چھوٹی سی دکان بھی چلا تو اللہ معاف کرے، دین کے سامنے میں مثال بہت چھوٹی دے رہا ہوں، لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ مچھر کی مثال دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چھوٹی سی دکان بھی اگر آدمی اپنی چلا رہا ہو، اسے سیٹ اپ کو بنایا، تیار کرے، اور اس بیچ میں اسے کہیں چند روز کے لیے جانا پڑ جائے تو وہ بھی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ بے یار و مددگار بغیر وارث کی اس دکان کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ کا نبی، وہ نبی کہ جس کے لیے 1,23,999 انبیاء جس کے لیے راستہ فراہم کرنے کے لیے آئے، جس کے لیے راستہ بنانے کے لیے اتنے نبی آئے، وہ نبی کے جو سردار انبیاء ہے، وہ نبی جو سردار انبیاء ہے، وہ نبی جو سردار رسول ہے، وہ نبی کہ جو اشرف المخلوقات کا سب سے بڑا شریف ترین شخص ہے، وہ نبی کہ جس کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کا کوئی مقام اور حیثیت ہے تو اس نبی کی ہے، اور جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ایسی ہی عقل ہوتی ہے۔ ایک عام ذی عقل بھی اس طرح کا کام کرنے والا نہیں کہ وہ اپنے بعد اپنی ایک چھوٹی سی دکان کو، اپنے چھوٹے سے سیٹ اپ کو، اپنے چھوٹے سے کام کو، چھوٹے سے کارخانے کو، تھوڑے سے کاروبار کو بغیر وارث کے چلے چھوڑ دے۔ تو اللہ کا نبی کس طریقے سے موقع پہ فضائل آمین کائنات بیان کرتے ہوئے، حتیٰ جب آخری موقع آیا تو پروردگار کا حکم ہوتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے تمہیں پہنچایا ہے پہنچا دو اس کو، اور صاف صاف کہہ دو۔ شاید کسی کو سننے میں کوئی پریشانی ہو تو علی کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ اور کہہ دو من کنت مولا فہذا علی، جس کا
اس کے یہ علی مولا عرض کیا کہ 11 صفر لیلۃ الحریر، 12 صفر وفات جناب ہارون، 13 صفر جس میں حکمین کو ان کے لیے راضی کیا گیا، 14 صفر سن 38 ہجری شہادت جناب محمد بن ابو بکر خلیفہ اول کے بیٹے محمد بن ابو بکر۔ کون ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں امیر کائنات شہادت کے بعد روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانا للہ عبدا صالحا، اللہ کے لیے ایک صالح بندہ تھا، ولنا ولدا صالحا، اور ہمارے لیے میرے لیے ایک صالح ترین بیٹا لگا ہوا، جس کے گھر میں حسن و حسین موجود ہوں، اپنے بیٹے، یا کہیں کہ جس کے گھر میں نبی کے بیٹے موجود ہوں، جس کے گھر میں عباس جیسا بیٹا موجود ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب نسل کیا تھی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں ایک قانون ہمیں ملا کرتا ہے، یہاں قانون ہمیں ملتا ہے، اگر کوئی برے خاندان سے ہو لیکن اس کا عمل اچھوں کے جیسا ہو، عمل نیک افراد کے جیسا ہو، تو یہ ان کی اولاد کہلاتا ہے۔ اور بالعکس وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اچھا اور خاص خاندان کا کیوں نہ ہو، عزت دار خاندان کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ ان کی اولاد نہیں کہنا۔ دیکھا ہے آپ نے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہزاروں آپ کے سامنے مشاہدات ہوں گے، ہزاروں آپ کے سامنے تجربے ہوں گے کہ جب لوگوں نے کسی نہ کسی کو کہا کہ بھائی اس کا عمل ان کے جیسا نہیں، یہ کیسا برا کام کیا، یہ کیسا برا کام کیا، اس کے خاندان کے جیسا نہیں ہوتا تھا، اتنا ہم جانتے ہیں، اس کے گھر والوں کو جانتے، اس کے خاندان والوں کو جانتے، خاندان میں ایسا اس کے ہاں نہیں ہوتا۔ رضوان محترم جناب محمد بن ابی بکر امیر کائنات کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر سے میرا بیٹا، چونکہ جناب اسما بنت امیس وفات خلیفہ اول کے بعد میں عقد امیر کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آ گئی تھی، اور عقد کے بعد چونکہ آپ مولا کے گھر آ گئی تھی، لہذا ساتھ ہی ساتھ آپ کے بیٹے جناب محمد وہ بھی مولا علی کے گھر آ گئے۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت کیسے واقع ہوئی، اس حوالے سے مختلف دیدگاہ ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ اکثر تاریخی منابع اس بات کے معتقد ہیں کہ جب شامیوں نے یمن کے اوپر حملہ کیا تو اس حملے میں ان کی فوج بھاگ گئی، ان کی فوج ہارنے لگی اور انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی، مجبوراً یہ بھی کسی مقام پہ پہنچے۔ اب اس میں چند طرح کی روایات ہیں، ایک تاریخ نگار، ایک تاریخ گو کا فریضہ بنتا ہے کہ جب چند نظریات موجود ہوں تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ ان چند نظریات کو باقاعدہ جیسے تھے ایسے کے ایسے ہی بیان کر دیں۔ اس میں لکھا کہ ایک گروہ تھا جب یمن کے اوپر حملہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو معاویہ کے لشکر سے بھی اور ان کے جناب محمد بن ابی بکر کے لشکر سے بھی الگ کر دیا تھا۔ اس گروہ نے کا جو سردار تھا، بعد میں جب آپ لشکر سے بچ کے کسی چھپنے کی جگہ پہنچے، وہاں آپ اس کے ہاتھ لگ گئے، اس نے
آپ کو شہید کیا اور آپ کو شہید کرنے کے بعد میں گدھے کی کھال کے اندر بھر کے جلا دیا. اور عمرو عاص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ عمرو عاص نے آپ کو قتل کیا اور یہ عمل اللہ اللہ اس کی فضیلت اس کو علی اپنا بیٹا کہتے بھلے ہی وہ ایک ایسے شخص تھے سن سے ہو جو علی کا ستا زندگی دشمن رہا ہو لیکن یہ علی کا مزاج ہے. اس کے بعد جو اہم مناسبت آتی ہے وہ ہے 15 صفر جس میں رسول اسلام کی بیماری کے جس کا جو سبب بنی آپ کی شہادت کی 28 صفر کو اس کا آغاز ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد إن الدين عند الله الإسلام. دین اسلام کے ہمارا ماننے والے ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حالات کو جانیں. الحمدللہ 11 صفر ہے. عراق کی طرف ابھی پیچھے کافی مشکلات پیدا ہوئی جو ایک فتوے سے جو ایک لیٹر سے آغاز سستانی کے ختم ہو گئی. اور الحمدللہ زائرین لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں کربلا پہنچ رہے ہیں. ہندوستان سے ایران سے پاکستان سے دنیا بھر کے ممالک سے زائرین پہنچ رہے ہیں. اور عراقی افراد عراقی لوگ جس طریقے سے امام کے زائرین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے خدمت کو انجام دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ زائرین کربلا کا ایک میزبان ایران بھی ہے جو میزبانی کر رہا ہے آنے والے زائرین. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم سب کو بھی زیارت کرنے کی زائرین کی میزبانی کی توفیق عنایت فرمائے اور بہت جلد ہم سب کو بھی زیارت امام موسیٰ علیہ السلام شرف حاصل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگارا درود و سلام بے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے محبوب درود و سلام بھیج مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. محبوب درود و سلام بھیج مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر. پروردگار درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. میرے محبوب درود و سلام بھیج امام حسین شہید کربلا پر. میرے محبوب درود و سلام بھیج امام زین العابدین علیہ السلام پر. امام محمد باقر علیہ السلام پر. امام جعفر صادق علیہ السلام پر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. امام علی رضا علیہ السلام پر. امام محمد تقی علیہ السلام پر. امام علی نقی علیہ السلام پر. امام حسن عسکری علیہ السلام پر. میرے محبوب درود و سلام بھیج ہمارے آخری حجت اپنی آخری حجت اور ہمارے آخری امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام پر. میرے محبوب ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. مشکلات کو آسان فرما. پریشانی کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان جاوان انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.